السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور ڈیئر فرینڈز، میں آپ سب کا بہت زیادہ خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان معظم کے بارے میں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان کے 5 حروف کی بہاریں۔ سبحان اللہ عز و جل، ماہ شعبان معظم کی عظیم نعمتوں پر قربان۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا نور مجسم مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شعبان کو 5 حروف میں تقسیم کیا ہے۔ شین، عین، بے، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں، شین سے مراد شرف ہے یعنی کہ بزرگی، عین سے مراد علو ہے یعنی بلندی، بے سے مراد بر ہے یعنی احسان و بلائی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام چیزوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس مہینے کی بابرکت سے عطا فرمائی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، اور اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اپنا فضل سے، اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک کی تو اس قدر برکتیں ہیں کہ وہ ہمیں ہر حال میں، ہر وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے گن سکتا ہوں اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کی بہت برکتیں ہیں اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہی نہیں۔ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہا کریں اور دوسروں کو پڑھنے کی تاکید کیا کریں۔ رحمت الہی سے یہ ایک رابطے کا ذریعہ بھی ہے، ہر مصیبت سے تحفظ بھی رہے گا، قبر کے اندھیروں میں روشنی ہوگی، منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینے کی ہمت پیدا ہوگی، گھر میں کاروبار میں برکت ہوگی۔ لیکن ادب یقینی اور لذت سے پڑھو جو درود کا خاصہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو تمہارا درود میرے تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شعبان معظم کے بارے میں اور اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے باقی مہینوں کی نسبت ماہ شعبان معظم میں بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اہمیت بتاتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور
قبیلہ کلب کی بکریوں کی تعداد جس قدر ان کے بال ہیں نا، ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا، جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا، اس کا پیدا ہونا لکھا جاتا ہے۔ جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رازق ہے میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا ہے دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ گناہوں کی توبہ کریں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر مشرک کو نہیں اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور نماز روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو گناہ ہم جانے انجانے میں کر چکے ہیں اللہ ہمیں ان سے بھی معاف کرے، اور آئندہ گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ ہم نہ کریں، اللہ کے بندے بن جائیں، راہ راست پر چلنے والے بن جائیں۔ شبان معظم کی کچھ فضیلت۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزہ رکھنا شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں یا پھر اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں میں اب۔ حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصہ تک روزے رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی کثرت اور تسلسل اس قدر دیکھا جاتا تھا کہ لوگوں کو گمان ہو جاتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید روزے کبھی ختم ہی نہ کریں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نفلی روزے رکھیں گے ہی نہیں، یعنی نفلی روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگابند دستور معمول نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی مشکل اور تنگی نہ ہو، بلکہ وسعت کا رستہ کھلا رہے، اور ہر شخص اپنے حالات اپنی ہمت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رویے کی پیروی کر سکے۔ حدیث کے آخری جملوں کا یہ مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف شعبان میں اور رمضان مبارک میں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں کیونکہ رمضان کے روزے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کی خاص انوار اور برکتوں سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی
جانے والی سنتوں اور نفلوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شعبان معظم ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں عرب کے جو لوگ تھے پانی کی تلاش کے لیے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مبین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور آپ جب روزے نہ رکھتے تو ہم کہتے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ صحیح مسلم سے ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العزت کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ میں آپ کو اس کے علاوہ شعبان معظم کے کچھ اور فضائل بتاتی ہوں۔ ماہ رجب المرجب اور ماہ رمضان المبارک کے درمیانی مہینے کا نام شعبان معظم ہے۔ شعبان کی جمع شعبانات اور شعیبین وغیرہ آتی ہے، جس کے معنی شاخ در شاخ ہونا ہے۔ اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ روزے دار کو اس ماہ میں شاخ در شاخ برابر بڑھتی رہنے والی خیر و خوبی میسر آتی ہے، تاکہ روزے دار جنت میں داخل ہو جائے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رمضان اور ماہ رجب کے درمیان کا مہینہ ماہ شعبان ہے۔ لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندے کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ امر زیادہ پسند ہے کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس طرح پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ماہ رجب کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ، رجب شعبان ہمارے لیے مبارک کیجئے، برکتیں نازل فرمائیے، اور رمضان المبارک میں ہمیں نصیحتیں کیجئے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سلمہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ماہ لگاتار روزے رکھتے ہوئے صرف شعبان اور رمضان میں ہی دیکھا۔ ان تینوں احادیث مبارکہ میں شعبان کی فضیلت واضح ہے۔ ان کے علاوہ احادیث اور بھی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزے رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کو عافیت بخشوں، کوئی ایسا ہے کوئی ایسا جو اس وقت مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلوع آفتاب سے پہلے تک۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جب بھی پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اسی وقت یا پھر کچھ دیر بعد انتظار کے بعد اس چیز سے نواز دیتا ہے۔ ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں کہ قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، اتنے خطا کار ہیں کہ ہماری خطائیں ان گنت ہیں۔
ہر کوئی انسان، اگر ہم کہہ دیں نا کہ میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو اپنا ضمیر ہے نا، وہ تو ہم اپنے آپ سے کون نہیں واقف؟ آپ نہیں واقف یا میں نہیں واقف، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کب کب کیے ہیں، کیسے کیسے کیے ہیں۔ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو ہم نے جانے انجانے میں کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، پاک بابرکت ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں معاف کر دیتا ہے۔ ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں اسی وقت معاف کر دیتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کبھی بھی ہمیں کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا۔ ہم جتنے مرضی گناہ کر دیں، ہم ایک بار اپنے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس چیز سے نواز دے، تو اللہ تعالیٰ کی پاک بابرکت ذات ہمیں اسی وقت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا پاک ہے کہ جسے وہ اپنے لیے چن لے اسے پاک کر دیتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے بندوں میں شامل کرے۔ ہماری دعاؤں کو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے بندوں میں شامل کرے، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو وہ قبول کرے، ہماری جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں انہیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو اس جگہ سے عطا کرتا ہے کہ بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ اسے وہ چیز میسر ہو جائے گی۔ ہم لوگ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اگر ہمیں کوئی ایک چیز مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ بھی مل جائے، یا اللہ ہمیں وہ بھی مل جائے، یا اللہ ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں وہ بھی مل جائے۔ ہماری تو حسرتیں پوری ہی نہیں ہوتی، خواہشات اتنی بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، انسان کا نفس ہے، خواہش نفس پہ کسی کا قابو نہیں ہے، انسان دیکھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر ایک کو ہر ایک چیز سے بہت جلد نواز دیتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک ہو، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہو، سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو یا پھر دشمن تمہیں قتل کرے اس سے بھی بڑا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرا یہ آپ کو روایت بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے، ہر عمل سے، ہر ایک نیکی سے بڑھ کے سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اپنے رب کا ذکر، اسے یاد کرنا، اسے ہر حال میں یاد کرنا۔ ہم ہیں کہ اسے بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اپنے ایک بندے کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ ایک ہماری ماں ہے جو ہمیں اتنا پیار کرتی ہے، ہمیں کسی بھی دکھ میں، درد میں، پریشانی میں وہ نہیں دیکھ سکتی، بے شک وہ جیسی مرضی ہو، تھکی ہو، ہاری ہو، کام کر کر کے وہ تھک گئی ہو، لیکن پھر بھی جب دیکھتی ہے کہ میری اولاد کو کوئی مشکل ہے تو وہ اس کے لیے دوڑی چلی آتی ہے، اپنی تکلیف کو بھول کے اپنے بچوں کی تکلیف کو وہ اسے نجات دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر ہمارا رب وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم کتنے عزیز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ سورۃ مزمل کی ایک آیت ہے، اس کا آپ کو میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ سورۃ مزمل کی آیت مبارک ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل نہیں اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا، کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ سے اداس رہنے لگے نا تو سمجھ لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ ذکر الہی سے غفلت حسرت و افسوس کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کی جو گھڑی بھی اللہ کے ذکر سے خالی گزر گئی وہ قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب بنے گی۔ اور ایک اور جگہ پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکتیں عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں میں اس قدر مگن کر دوں گا کہ اس قدر کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ملے گی اور تم سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔
یہ بخاری شریف سے حدیث لی گئی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والا زندہ کی مانند ہے، جبکہ ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں تو میں ان کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتے ہیں تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس یعنی کہ فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، وہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر رب کی عبادت کے لیے ٹائم نکالو، وہ تمہارے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا اور تمہیں بہتر سے بہتر چیزوں سے نوازے گا جس کی تم توقع بھی نہیں کر سکتے ہو، بس اس کے لیے ٹائم نکالو۔ بس ہم لوگ یہ ہیں کہ دنیاوی کاموں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں، کبھی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ہر چیز کے لیے ہم نے ایک اسکیجول بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اس وقت پہ کریں گے، یہ کام اس وقت پہ کریں گے، ہم نے اس دن اس فلاں شخص کو ملنا ہے، اس دن اس فلاں شخص کو ملنا ہے، ہم نے ہر چیز کے لیے ایک ٹائم مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو ہماری موت ہے وہ ہمیں کبھی بھی کسی وقت بھی آ کے پکڑ لے گی، ہم اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز کی ہم لوگ پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن جو موت ہے نا، موت کی پلاننگ نہیں کرتے۔ وہ تو ایک ایسا سچ ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے، وہ تو ہر حال میں آنی ہے۔ آپ کو مجھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے پل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب تو کوئی بھی نہیں، پہلے بھی نہیں کوئی کہہ سکتا تھا، اب بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کا خالق و مالک ہے، وہ جسے چاہے جب اپنے پاس بلا لے، جسے چاہے اس دنیا میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانہ سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا ذریعہ صرف درود پاک کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، درود پاک کے بے شمار اور ان گنت فائدے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فائدے ہم سب کو حاصل ہو سکتے ہیں، بس ہم کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا معمول بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ ہم سب یہ کام کرتے نہیں ہیں، ان سب کاموں سے ہم لوگ غافل ہیں کہ ہم لوگوں نے اس چیزوں کو نا، اپنی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رکھا ہوا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا، ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا، اور لوگوں سے جا کے کہتے ہیں کہ تمہاری تو چلو رب سن لیتا، میری نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں صبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، کسی کو رد نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی ہر خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن ہم لوگ صبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے بندوں کو صبر کے ساتھ آزماتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے اور کون اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نواز دیتا ہے، لیکن وہ ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے اور ہمارے صبر کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم اگر صبر کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تم نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے یہ جو ہم لوگ جتنے مرضی بڑے گھروں میں ہوں، گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس جو مرضی ہو، لیکن ہم کسی دوسرے کی جب چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں رشک آ جاتا ہے۔ اگر کوئی سائیکل سوار ہے نا تو اس کو ہوگا کہ مجھے بائک مل جائے، کوئی بائک والا ہے اسے ہوگا مجھے گاڑی مل جائے، کسی کے پاس اگر گاڑی ہے نا تو وہ کسی اور بڑی مہنگی گاڑی کی خواہش دل میں رکھے گا، اس کے پاس جو ہے اس پہ وہ اس کا شکر ادا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ چیزوں کی خواہشات اور بڑھتی رہتی ہیں کہ یا اللہ کاش میرے پاس بھی یہی ہو۔ یہ نہیں کہ میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں، سب کی یہی انسانوں کی فطرت ہے، میری، آپ کی، یا پھر بہت سارے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ انسان کا نفس ہے، یہ انسان کو اس کو قابو نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میرا آپ سب کو یہ بات کہنے کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ دل میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے رب اللہ تعالیٰ کے
محبت اور عظمت پیدا کرو، کیونکہ جو دل میں ان کی عظمت اور محبت سے خالی ہے نا، اس کے درود پاک پڑھنے کا بھی وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی لگن اپنے دل میں پیدا کرو، کیونکہ اگر آپ کے دل میں اس کی محبت اور وہ عظمت نہیں ہے نا، اس سے آپ کا دل اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہے نا، تو آپ کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہ یعنی کہ انسان کو جب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، اس کی عبادت کے لیے ٹائم نکالے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی میری ہر ایک مشکلات کو آسان کر دے گا، کیونکہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے نہیں بھولتا، جو اسے نہیں بھی یاد کرتا وہ اس کی پھر بھی ہر ایک خواہشات کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی ہر ایک خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میرے دل میں، ہم سب کے دل میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، جوش کا، عظمت کا ولولہ پیدا کرے۔ ان کا محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے، اور اصل ایمان کے لیے اصل محبت کی شرط یہ ہے کہ ایمان کے لیے کامل ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، انسان کے اور دو جہاں کے جو سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کامل شرط ہو، یعنی کہ ہمارا دل، ہماری روح اللہ اور اس کے رسول کی رضا لگائے، کہ اپنے آپ کو انسان اس قدر مگن کر لے اللہ اور اس کے رسول میں کی عبادت میں کہ اس کے ہر بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ لہذا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے کہ کسی بندے کا ایمان محبت رسول کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا ہے، نہ مقبول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹ ہے، دربار الہی سے دور ہے۔ میرا آپ سب کو یہ باتیں کہنے کا صرف اتنا ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ یہ تو رب تعالیٰ بھی اپنے پیارے محبوب کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ قیامت کے دن ہر مقام، ہر جگہ میں میرے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر اور فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا اجر دیتا ہے وہ اپنے محبوب کے پر کوئی ایک بار اگر درود پاک پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان معظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ماہ شعبان معظم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ شعبان معظم بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم فرماتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شعبان معظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر
غروب آفتاب ہونے کے بعد باوضو ہو کر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور شعبان کی 15ویں رات کو سورۃ یاسین شریف 3 بار پڑھے گا اور حسب ذیل 6 نفل ادا کرے گا، ترقی رزق، دراز عمر اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ کے لیے۔ کہ اس کے بعد انسان نے 2 رکعت کر کے 6 نفل پڑھنے ہیں، اس میں سے ایک نفل رزق کی برکت کے لیے ہوگا، ایک عمر دراز کے لیے ہوگا اور ایک جو آفتوں سے محفوظ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ پھر شعبان کی 15ویں رات، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ شعبان معظم کا پہلا جمعہ ہے، اور بزرگان دین کا فرمان ہے کہ جو شخص شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کو نماز مغرب کے بعد نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اور نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو 15 شعبان معظم کی فضیلت بتاتی ہوں کہ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روزی تقسیم ہونے کی رات ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس رات میں، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ تعداد میں گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے جانے کی رات ہے، ملائکہ کے زمین مکہ پر نازل ہونے کی رات ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر سے شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات میں تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس رات میں خدائے تعالیٰ اور اگلے نفل کا طریقہ، آپ نے 100 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کو صلاۃ الخیر بھی کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا، ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اگلے نوافل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھے گا تو اس کے پڑھنے والے کی گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے نفل، شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ، سلام کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور رزق کی ترقی کی دعا کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ یہ طریقہ پھر سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں نفل، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور 1 بار پڑھنے کے بعد 15 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وسیع رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ جو نفل ہے یہ رزق کی وسعت کے لیے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وسیع رزق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس نماز کے بعد رزق میں بہت ہی زیادہ ترقی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو اگلے نفل ہیں، شعبان کی 15ویں رات 8 رکعت نماز 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ 4 کر کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور بہت ساری خوشخبریوں کی خبر دیں گے۔
اگلے نفل یہ ہے کہ جو کوئی بھی شعبان کی 15ویں رات کو 14 رکعت نماز 7 سلام کے ساتھ پڑھے گا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون ایک بار، سورۃ اخلاص ایک بار، سورۃ فلق ایک بار، سورۃ ناس ایک بار پڑھ کے سلام پھیرے گا، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھے گا اور سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا خاص فضل و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے بہت ساری خوشیوں اور رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اس کا طریقہ کار ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ نے 14 رکعت نفل پڑھنے ہیں 7 سلاموں کے ساتھ، یعنی کہ 2 کر کے آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں، اور اس میں کیا کرنا ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ کافرون، ایک بار سورۃ اخلاص، ایک بار سورۃ فلق اور ایک بار سورۃ ناس پڑھنی ہے، اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ایک بار سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھنی ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے میں رکھتے ہوئے آپ کو بہت ساری خوشیوں سے اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ فائدہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ شب برات کے رات 3 بار سورۃ یاسین ضرور پڑھیں گے۔ شب برات سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دیگر وظائف اور نوافل کے ساتھ وقت نکال کر ہر رات کو 3 دفعہ سورۃ یاسین بھی ضرور پڑھا کریں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کریں تو اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائی مانگے۔ شب برات کی رات 3 دفعہ یاسین پڑھنے سے یہ 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترقی رزق یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و اسباب بڑھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس کی عمر دراز ہوتی ہے، یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرتا ہے، اس کو اپنی رحمت کے سائے تلے میں رکھتا ہے، اس کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے بندوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے، ان کے لیے ان کے رزق کی اور ان کی عمر میں برکتیں لے کے آتا ہے، ان کی خانوں میں برکتیں لاتا ہے، ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں، ان کی آسائشوں میں اللہ تعالیٰ برکت لے کے آتا ہے اور ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، ہم سب تو بہت ہی خطا کار ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کو ہر حال میں بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا نہیں اسے دیتا، اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے گناہ کر کر کے آسمان تک لگا دو، اگر تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو ہر حال میں معاف کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اسے کوئی نہ کوئی ہماری نیکی پسند آ ہی جاتی ہے۔ ہم اگر گناہ تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے رب سے ایک چیز کی تو طلب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں نیک بنا، ہمیں اپنے عبادت گار بنا، ہمیں تمام گناہوں سے بچنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی نیک حاجات ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ ایک نیک کام ہے جس کی توقع کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہماری یہ خواہش پوری کر دے، یا اللہ ہماری یہ حسرت پوری کر دے، تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو جو پوری نہیں ہو رہی، غرض کسی بھی قسم کی حاجت ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو 5 نمازوں کی پابندی کریں اور رزق حلال کا اہتمام کریں۔ یہ عمل آپ نے جمعرات سے شروع کرنا ہے اور 7 دن تک کرنا ہے۔ مثلاً کہ جس دن جمعرات ہوگی آپ نے یہ جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ نے جمعرات سے سٹارٹ کرنا ہے
اور اس کو 7 دن تک لگاتار کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات سے لے کے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اس طرح اس سیکوینس میں آپ نے اس کو رکھنا ہے کہ یہ عمل آپ نے جمعرات سے ہی شروع کرنا ہے۔ جب آپ سونے جائیں تو باوضو ہو کر 100 مرتبہ یا حسیبو پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی حاجت اس سے پہلے ہی پوری ہو جائے، مثلاً کہ آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کیا ہے تو جو آپ کی حاجت تھی یا آپ کی خواہش تھی وہ 1-2 دن کے اندر ہی پوری ہو گئی ہے، تو آپ نے جو آپ کے 7 دن ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ مثلاً جمعرات کو شروع کیا ہے تو اگر آپ کی خواہش ہے اتوار کو یا پیر کو جس دن بھی پوری ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس اپنے وظیفے کو، عمل کو 7 دن تک جاری رکھیں۔ جب یہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی ہر جائز حاجت کو پوری کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اپنے پیارے بندوں کو ہر طرح کی بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں۔ ہماری کچھ غلطیوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے چپ کے کہتے رہیں کہ آپ اس پر شرمندہ ہیں، وہ کرم کر دے گا۔ وہ تو اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ جو انسان نہیں جانتا، وہ ہمیں ہر حال میں معاف کر دیتا ہے۔ کہ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے، اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تم تو صبر کرنا چاہیے، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ اس وقت کے آنے تک کا یقین رکھنا کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً اس چیز سے نہیں نوازتا، لیکن وہ ہم سے انتظار کرواتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے اور ہمارے لیے اس نے ہر چیز کا بہتر ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اگر غلطی میں، کوتاہی میں آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہے تو کوشش کریں آپ اس سے معافی مانگ لیں، کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، لیکن زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر کسی کا کبھی غلطی میں، جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر کبھی بھی کسی نے دل دکھا دیا ہے تو اس سے معافی مانگے، کیونکہ کسی کے دل کی جو آہ نکلتی ہے نا تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ ہماری نیکیوں سے بھی بڑھ کر اس کو زائل کر کے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہماری ناپسندگی کا ایک عمل بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو کبھی بھی کسی وجہ سے ان کو ناراض نہ کریں، ان کی ناراضگی کا سبب نہ بنیں۔ اگر انہوں نے بھی غلطی کر دی ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، اور کبھی بھی کسی کا حق نہ کھائیں، کسی انسان کا حق نہ کھائیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، اس میں ہم دولت کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہوگی، ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہوگا، ہمارا فیوچر اچھا ہوگا، رشتہ داروں میں ہمارا نام ہوگا۔ یہ چیز بہت غلط ہے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کی قسمت میں جو رزق، جو پیسہ، جو دولت لکھی ہے، ہر انسان کو اتنی ہی ملنی ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملتا۔ جو آپ کی قسمت میں ہے نا وہ آپ کو ضرور عطا ہوتا ہے۔ تو کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ تو اللہ پوچھے گا تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ بخشے جائیں گے آل محمد کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے ہیں نہ ہمارے اعمال۔ آپ سب بھی میری ان باتوں سے ایگری ہوں گے۔ ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں،
ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن چیزوں کو ہم سوچ رہے ہوتے تھے کہ کوئی کام ہو گیا یا کوئی چیز ہم نے کہیں پہ رکھی ہوئی ہے، تو ہمارے نماز کے اندر بھی ہمارے وہ ایسے خیالات آتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ویسا بنائے جیسے ہم پسند آ جائیں، اور اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کی عزت کریں۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر وہ ہمیں دعا دیتے ہیں نا تو رب تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن جب وہ بد دعائیں دیتے ہیں نا تو اللہ دکھی ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا کبھی بھی سہارا نہ چھوڑیں، کیونکہ آج اگر وہ ٹائم ان پہ ہے تو کل کو آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، جو انسان بیچتا ہے نا وہی کاٹتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بہت سارے دنیا میں میرے سامنے آپ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کو سرے عام وہ کیا کرتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی آنکھ سے ایک بھی آنسو آپ کی وجہ سے نکل پڑا نا تو آپ کی عبادتیں، آپ کے صدقے، آپ کے خیرات کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اگر آپ کے ماں باپ ہی نہیں آپ سے خوش، وہی آپ سے دکھی ہیں، تو آپ کی ان عبادتوں اور نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گنی رہتی ہے، کیونکہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں نا جن کے ساتھ آپ جو مرضی کر دو لیکن وہ آپ کے لیے دعا دیتے ہیں، لیکن ان کا بھی دل دکھ جاتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو بہت ہی زیادہ خیال رکھیں اور ان کی بہت زیادہ عزت کریں، اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی عبادت کے بعد اگر کسی کے لیے ان کی عزت کرنی چاہیے، کسی کی پیروی کرنی چاہیے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کا کبھی بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم معافی مانگنا چاہیں تو اللہ کے ساتھ ہم جو مرضی کر دیں، اس کی عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی آہ سے جو اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور اپنے رب تعالیٰ سے مانگو، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی بھی چیز کو لے کے، کیونکہ انسان جب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ بھیا فلاں ڈیٹ کو میرے سے یہ چیز لے لینا، میں آپ کو واپس کر دوں گا، کہ جو بندہ کسی بندے سے مانگنا شروع کر دے اللہ سے، اسے اللہ پھر اپنے آپ سے مانگنے کی اسے توفیق ہی نہیں دیتا، کہ جو چیز بھی مانگنی ہے اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ دنیا والے اگر آپ کو کوئی چیز دے بھی دیں گے نا آپ کی ضرورت کے وقت، وہ آپ کے کام بھی تو آ جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی اس میں اپنا فائدہ دیکھیں گے، پھر آگے آنے والے دنوں میں وہ کیا کریں گے کہ آپ سے کہیں گے کہ میں آپ کی ضرورت کے وقت کام آیا تھا، اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تمہیں بھی میری ضرورت کے وقت کام آنا چاہیے۔ جو انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنا ہی یعنی کہ شروع کروا دیتا ہے کہ تو نے میرے سے چھوڑ کے بندوں سے مانگنا شروع کر دیا، تو اسی سے ہی مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نوازتا ہے۔ کہتے ہیں اور جب بھی مانگے نا تو یہ آپ مت سوچیں کہ یہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، دکھی ہیں تو آپ کی ان عبادتوں اور نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گنی رہتی ہے، کیونکہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں نا جن کے ساتھ آپ جو مرضی کر دو لیکن وہ آپ کے لیے دعا دیتے ہیں، لیکن ان کا بھی دل دکھ جاتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو بہت ہی زیادہ خیال رکھیں اور ان کی بہت زیادہ عزت کریں، اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی عبادت کے بعد اگر کسی کے لیے ان کی عزت کرنی چاہیے، کسی کی پیروی کرنی چاہیے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کا کبھی بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم معافی مانگنا چاہیں تو اللہ کے ساتھ ہم جو مرضی کر دیں، اس کی عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی آہ سے جو اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور اپنے رب تعالیٰ سے مانگو،
کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی بھی چیز کو لے کے، کیونکہ انسان جب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ بھیا فلاں ڈیٹ کو میرے سے یہ چیز لے لینا، میں آپ کو واپس کر دوں گا. کہ جو بندہ کسی بندے سے مانگنا شروع کر دے اللہ سے، اسے اللہ پھر اپنے آپ سے مانگنے کی اسے توفیق ہی نہیں دیتا. کہ جو چیز بھی مانگنی ہے اپنے رب سے مانگے، کیونکہ دنیا والے اگر آپ کو کوئی چیز دے بھی دیں گے نا آپ کی ضرورت کے وقت، وہ آپ کے کام بھی تو آ جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی اس میں اپنا فائدہ دیکھیں گے. پھر آگے آنے والے دنوں میں وہ کیا کریں گے کہ آپ سے کہیں گے کہ میں آپ کی ضرورت کے وقت کام آیا تھا، اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تمہیں بھی میری ضرورت کے وقت کام آنا چاہیے. جو انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنا ہی یعنی کہ شروع کروا دیتا ہے کہ تو نے میرے سے چھوڑ کے بندوں سے مانگنا شروع کر دیا، تو اسی سے ہی مانگ. تو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نوازتا ہے. کہتے ہیں اور جب بھی مانگے نا تو یہ آپ مت سوچیں کہ یہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے ملے گا، کب ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے ہر حال میں ملے گا. کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اپنے کس بندے کو کس وقت کس نعمت کے ساتھ اور کیسے نوازنا ہے. وہ ہم سب سے بہتر ہے اور ہم سب کو راہ راست پر لانے والا ہے. وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بس اس نے کن کہنا ہے اور ہماری ہر خواہشات، ہماری حسرتیں، ہماری دعائیں انشاءاللہ عز و جل اس کے حکم سے پوری ہو جانی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبر کے ساتھ آزماتا ہے کہ کون اس کا بندہ اس کی آزمائشوں پر پورا اتر رہا ہے اور کون اس کا بندہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے. کہتے ہیں جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تو تب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معجزے کے دروازے کھولتا ہے. سجدوں سے تعلق بنا کر رکھو، جوانی بار بار نہیں آتی. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سجدوں سے تعلق بنا کر رکھو، جوانی بار بار نہیں آتی. کہ عبادت وہی ہے، محبتیں ڈھونڈنے سے نہیں بانٹنے سے ملا کرتی ہیں. محبتیں اور مسکراہٹیں بکھیرنے والے بن جائیں، خوشیاں بھاگتی ہوئی آپ کے گلے سے آ لگیں گی. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، لوگوں کو عزت اور اہمیت دینا شروع کر دیں. لوگ آپ کے اس عمل کی قدر کریں گے. یہ نہ کریں، میرا رب ضرور کرے گا، وہ آپ کو وہ مقام دے گا جس کے آپ مستحق ہیں. میں تو اب سب کو یہی تاکید کروں گی کہ اپنا دل ہمیشہ صاف رکھیں. نہ جانے کب اور کس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے. معافی مانگ لینے سے، معاف کر دینے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کا دل بھی. سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا صبر ہی دیکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ان قریب تمہارا اللہ تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو دیکھتا ہے اور ہمیں بہت ساری خوشیوں سے، بہت ساری نعمتوں سے، بہت ساری آسائشوں سے نواز دیتا ہے. اور اپنے معمول میں 5 وقت کی نماز ضرور شامل کریں، کہ ہر کوشش کریں کہ نماز ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صرف ایک ایسا عمل ہے جس میں خالق اور مخلوق ایک وقت شریک ہوتے ہیں. وہ عمل کون سا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ! رب کی نظر میں کیا ہی اونچا مقام ہوگا اس شخص کا جو گناہ کرتے وقت یہ سوچ کے رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر انسان اپنی سانسوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا حق ادا نہ کر سکے گا. ایک سورۃ بقرہ میں ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم پرہیزگار بنو. پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کرو، بے شک وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے، اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے. وہ ہماری ہر طرح کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اور کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہا کریں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کو شاید ہماری یہ نیکی کوئی پسند آ جائے.
کچھ چیزیں آپ کو محض اس لیے پسند ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسان سے منسلک ہوتی ہیں، جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں۔ تو اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی کتاب سے اس قدر لگاؤ اور محبت پیدا کر لیں کہ آپ لوگوں کو لگے کہ اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں، کیونکہ وہی ایک 3 چیزیں ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایک شاعر کا کیا خوب شعر ہے، اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر، آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیروں پر دعا کون کرے گا۔ اس شعر کا مقصد پتہ کیا ہے؟ مجھے یہ اس قدر شعر پسند ہے کہ آج ہم زندہ ہیں تو کوئی بھی ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتا، کہ ہمارے گھر والوں، ہمارے ماں باپ سے کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی مخلص نہیں۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اس کو جس وقت تک آپ سے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، وہ آپ سے بغیر مقصد کوئی بھی آپ کی مددگار نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ تو اپنی آخرت کے لیے، اپنے لیے انسان کو خود ہی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ شعبان معظم بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، اور رب تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی گناہگار ہے اسے بخش دیتا ہے، جو کوئی بھی خطا کار ہے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار، میں اس کو روزی عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبتوں کا زدہ، میں اس کو عافیت دوں۔ اور یہ طلوع آفتاب سے پہلے تک اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر رہتا ہے اور بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی ہر دلی جائز دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے کو آزاد فرماتا ہے کہ جتنے بلب کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والوں کو اور رشتہ کاٹنے والوں کو اور کپڑا لٹکانے والوں اور والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو اور شراب کی پینے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرماتا ہے۔ اپنی ویڈیو کے اختتام میں آپ کو کچھ اور شب برات کے نوافل بتاتی ہوں۔ ترکیب: شب برات میں بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں یعنی کہ 6 رکعت ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ بہت ساری جگہ پہ یہ 6 رکعت جو نوافل ہیں انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شب برات کے لیے خصوصی نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں 2 نفل دراز عمر کے لیے ہوتے ہیں، 2 نفل رزق کے لیے ہوتے ہیں، 2 نفل آفات سے بچاؤ کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نفل یہ ہے کہ شعبان کی 14 تاریخ کو جو کوئی بھی بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی 3 آخری آیات 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا، وہ اپنے تمام گناہوں سے مغفرت حاصل کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل اور بہت ہی رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا۔ اب میں آپ کو 15 شعبان کا ایک خصوصی عمل بتاؤں گی جو آپ نے 15 شعبان کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر اپنی خاص رحمت اور فضل فرمائے گا۔ 15 شعبان کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجت
قبولیت بھی کہہ سکتے ہیں، توبہ بھی کہہ سکتے ہیں، شکرانہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی نیت ہے. آپ نے یہ 2 کر کے پڑھنے ہیں. آپ 2 رکعت نفل حاجت پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل آپ توبہ کے پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل آپ شکرانے کے پڑھ سکتے ہیں. اور ایسے پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 11 بار پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 11 بار پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد سلام پھیر کر 3 دفعہ سورۃ یاسین توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے. اور اس عمل کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت ہی افضل ترین یہ عمل ہے. اور اس کے آپ کو جو فائدے ہیں وہ آپ کو بتاتی چلوں. اللہ تعالیٰ پورے سال باعزت رزق عطا فرمائے گا. اللہ جل شانہ جلالہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر فرمائے گا. اللہ جل شانہ اس رات میں جتنے بھی مانگنے والے ہوں گے ان سب کی نسبت سے قدر سے آپ کی ہر طرح کی نیک دلی جائز حاجات کو قبول کرے گا اور آپ کو ہر طرح کی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رکھے گا. تو ڈیئر فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر کسی بھی بارے میں کسی بھی طرح کی نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر خواہش کو، ہر آپ کی ڈیمانڈ کو ہم جتنی جلدی ہو سکے گا اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.